بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمت کر لو، پینشن ملے گی، بڑھاپا اچھا گزر جائے گا، اور خاص طور پہ وہ پرائیویٹ ادارے کے لوگ جو لوور کیڈر میں کام کرتے ہیں، ساری زندگی اپنی محنت کرتے ہیں اور بڑھاپا ان کا بڑا مشکل گزرتا ہے کوئی انکم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس مسئلے کو کسی درجے میں حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے EOBI یعنی امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ایکٹ 1976 کے تحت ہر بزنس کو، ہر پرائیویٹ ادارے کو جس کے اندر 10 یا 10 سے زیادہ ملازمین کام کر رہے ہیں، ان کو لازم کیا ہے، لیگل ان پہ بائنڈنگ ہے کہ وہ کچھ حصہ اپنے طور پر، یعنی 5 جو ملازم کی تنخواہ ہے اس کا 5% وہ اپنے ادارہ مالکان اپنی طرف میں اپنے انکم سے، اور ملازم سے 1% انکم ڈیڈکٹ کر کے یہ 6% جو ہے حکومت پاکستان کو جمع کرائیں گے، اور حکومت اس میں اپنی طرف سے بھی کنٹریبیوشن کرے گی اور اس کو انویسٹ کریں گی، اور انویسٹمنٹ کی روشنی میں جو اضافہ ہوگا وہ 4 طرح سے امپلائی کو بڑھاپے میں حاصل ہوگا۔ پہلا طریقہ ہے کہ اولڈ ایج بینیفٹ پینشن، یعنی اگر وہ 60 سال کی عمر میں، یا خواتین ہیں تو 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہی ہیں، تو ان کو حکومت کی طرف سے ایک پینشن ملتی رہے گی۔ دوسرا ہے انویلیڈیٹی پینشن، یعنی اگر وہ صاحب اپنی دوران ملازمت کسی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی پینشن ملتی رہے گی۔ تیسرا ہے سروائیور پینشن، یعنی اگر ان صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے جو نیکسٹ آف کن ہے یا ان کی بیوہ ہیں ان کو ایک عرصے تک پینشن ملتی رہے گی۔ اور چوتھا ہے اولڈ ایج گرانٹ، یعنی اگر کوئی شخص مکمل مدت ملازمت تو پوری نہیں کرتا لیکن وہ 60 سال ہو جاتی ہے اور وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ایک یکمشت کو امداد ملے گی۔ تو یہ ساری ایک پرائیویٹ طبقے کو، لوور مڈل کلاس جو انکم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک معاونت کی صورت حکومت نے بنائی ہے جو کہ لیگل بائنڈنگ ہے، لیکن اس سے کم بھی، یعنی اگر کوئی ادارہ ہے جس کے 10 سے کم ملازمین ہیں، وہ اپنے والنٹری بیسس پہ بھی EOBI جمع کرا سکتا ہے۔ تو اب اس پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ کرانا ضروری ہے؟ مالکان یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم EOBI جمع کرائیں، اور ملازمین یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو یہ سود تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ EOBI کی شریعت میں حیثیت کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مصلحت عامہ کے تحت حکومت کا ایک جائز قانون ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر پبلک انٹرسٹ میں حکومت کوئی جائز قانون لاگو کرتی ہے اور آپ پر وہ لاگو ہو رہا ہے تو وہ آپ کے اوپر شرعاً بھی واجب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی مسلم حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو۔ تو اب یہ صدقہ یا کوئی جو ہے وہ کرنے نہ کرنے کا سوال نہیں ہے، لیکن بلکہ آپ پر یہ شرعاً واجب ہے کہ آپ اپنے تمام ملازمین کی طرف سے EOBI کی مقدار جو حکومت ٹائم ٹو ٹائم امینڈ کر رہی ہے وہ ادا کریں۔ اچھا، یہ ایک مینٹیلٹی ہے کہ بھئی ہم جو اپنے اوپر واجبات ہیں، خاص طور پر حکومت کی طرف سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ایک اچھے شہری ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور اپنے ملازمین کے جو ہمارے اوپر واجب حقوق ہیں وہ تو ادا نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے صدقات کرتے رہتے ہیں، خیرات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے تو فرائض ہیں، اور ہم اب ملازمین کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم جو ہے ان کے لیے بعض اوقات ہم ان کو اپنی طور پر قرضے دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی بچوں کی شادیاں کرا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی احسان ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب نے ہم پر جو ہے نا بڑا احسان کر دیا، حالانکہ سیٹھ صاحب نے ان کا واجب حق تو ادا کیا ہی نہیں جو EOBI کا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر لیگل ذمہ داریاں کیا ہیں، پہلے فرائض ہیں پھر نوافل ہے۔ تو اس لیے جب یہ ایک مصلحت عامہ کے تحت ایک قانون کیا گیا ہے جس کے اندر ایک لوور طبقے کے لیے خاص طور پہ بڑھاپا اچھا گزر جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرا جو ہے نا آخری عمر اچھی گزرے، تو ایک اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ایک نیچرلی فکر ہوتی ہے کہ میری آخری عمر جو ہے وہ ایک ٹینشن فری گزرے، میں یکسوئی سے عبادت کر سکوں۔ تو اگر آپ نے EOBI اس کا ایشو کرا دیا اور اس کو اولڈ ایج بینیفٹ ملتا رہا تو جتنے بھی اس کے ذریعے اعمال کرے گا، جتنا اس کو راحت ملے گی، آپ کو اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ اب جب میں یہ بات کر رہا ہوں صدقہ جاریہ ملتا رہے گا اور یہ صدقہ ہے اور نیکی کا کام ہے، تو لوگ اس پہ سوال کریں گے کہ اس میں تو سود بھی شامل ہو رہا ہے، حکومت اس کو غیر شرعی جگہوں پہ انویسٹ بھی کر رہی ہے۔ یقیناً جب ہم نے دیکھا EOBI کی ویب سائٹ پہ جا کر تو ہمیں جون 30 2023 کی جو اگر میرے سامنے فائنڈنگ ہے، اس میں جو ان کی ریونیو انکم ہے کہ کہاں سے حکومت کو ارننگ آ رہی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر انکم فکس ایسٹ پہ بھی ہے، رینٹل انکم بھی ہے، انکم آن ایکویٹی بھی ہے۔
تو اس میں ڈفرینٹ اس کی حکومت کی اس میں ارننگ ہے جو وہ اضافہ کر رہی ہے. اور اس میں پریشانی والی بات یقیناً ہے کہ 2014 میں یعنی آج سے گویا کہ 11 سال پہلے بھی ہم نے دیکھا اس کی فائنینشیل رپورٹ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے جس میں حکومت نے ٹی بلز میں یعنی سودی بانڈز میں سودی اسکیم میں 1 ارب 71 کروڑ EUBI کی کنٹریبیوشن سے لگائے. تو یقیناً یہاں پر حکومت اور سرکاری اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور یقیناً جب یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے کنونشنل بینکنگ سے اسلامک میں تو وہ انشاءاللہ اس پر کریں گے بھی کہ سودی جگہوں پہ اس کو نہ انویسٹ کیا جائے بلکہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ والی جگہوں پہ اس کو لگایا جائے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کا شرعی مسئلہ دیکھیں کہ جو تنخواہ ملازم نے یا ادارے نے اپنے طور پر کٹوتی کی وہ بھی جائز ہے, جو حکومت نے اپنی جیب سے اس میں اضافہ کیا ہے وہ بھی جائز ہے. سوال ہے کہ جو انویسٹمنٹ کے بعد ریٹرن آیا وہ لینا جائز ہے ناجائز. تو اس کا حکم وہی ہے جو پروویڈنٹ فنڈ کا ہے. اور پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر ہم ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, جس کے تحت ہم نے بتایا تھا کہ اگر یہ پروویڈنٹ فنڈ کی طرح EOBI بھی جبری ہو یعنی آپ کے اوپر لیگل بائنڈنگ ہو, اور ہم نے بتایا بھی کہ یہ لیگلی باؤنڈ ہے ان اداروں کے لیے جن کے انڈر 10 سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں. تو جب یہ آپ پر لیگل بائنڈنگ ہے تو اس میں جو اضافہ مل رہا ہے وہ لینا جائز ہے, ملازمین کے لیے وہ اضافہ لینا جائز ہے. لیکن اگر کسی صورت میں یہ والنٹری ہو یعنی جبری نہ ہو, جیسے ہم نے عرض کیا کہ جن اداروں میں 10 سے کم ملازمین ہے وہاں پر اس کا جمع کرانا مالکان کے اوپر والنٹری ہے, لازم نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر اس کے اندر چونکہ سود کی مشابہت پائی جاتی ہے جو اضافی رقم ہے تو اس میں بہتر تو ہے کہ اس کو نہ لیا جائے, لیکن اگر لے لیا جائے تو یہ وہ سود کی وہ مشابہت ہے جو بہت ہلکی ہے اور اس کو مستحق زکوٰۃ لوگوں پر, اور ایون اپنے دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور اپنے رشتہ دار جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو آپ ان کو یہ اضافی رقم لے کر ان پہ خرچ کر دیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ ادارے کے مالکان ادا نہیں کر رہے بلکہ والنٹری بیسس پہ کوئی ملازم اپنے طور پر EOBI میں کنٹریبیوشن کرانے لگ جائے. تو اگر ایسی صورت ہو تو اس میں جو اضافی رقم مل رہی ہے اور وہ سودی اور ناجائز جگہ سے مل رہی ہے تو اس کو لینا جائز نہیں ہوگا. اور اگر حکومت پاکستان جائز جگہوں پہ لگا کر اس کو اضافی رقم آپ کو دے رہی ہو تو آپ کے لیے لینا جائز ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ EOBI ایک ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے جس کو ادارے کے مالکان کو بروقت اور مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے. اور اس سے ملنے والی جو اضافے ہیں اور جو سہولیات ہیں وہ اصولی طور پر شریعت کمپلائنٹ ہیں. بس جو حکومت پاکستان اس میں انویسٹ کر کے جو اضافی رقم آپ کو دے رہی ہے اس میں ہم نے عرض کر دیا اگر یہ ڈیڈکشن آپ کی EOBI کی لازمی طور پر ہو رہی ہے تو آپ کے لیے لینا جائز ہے, اور اگر یہ والنٹری بیسس پہ ہو رہی ہے تو احتیاط تو یہ کہ آپ اس کو نہ لیں, لیکن اگر آپ لے لیں تو اس کو اپنے بیوی بچوں پر, غریب رشتہ داروں پر بھی لگایا جا سکتا ہے.